پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کوفے کے راستے میں حسین ابن علی کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ بدل دیا۔ راستے میں یزید کے لشکر سے ملاقات ہوئی جس کا سردار حر تھا۔ حر نے کیسے امام حسین کے قافلے کا رخ کربلا کی طرف موڑا۔ حسین عرب کے اس ریگستان میں ایک انجان منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دن گزر رہا تھا، رات کی سیاہی آسمان پر چھا چکی تھی۔ کیسی بھیانک رات تھی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہے تھے، دور تک صرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ منزل کا کوئی پتہ نہیں، پیاس بچوں سے لے کر بزرگوں تک کو تڑپا رہی تھی۔ کسی طرح رات گزری تو صبح سورج کی گرمی اور محمد کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے، لگاتار صحرا کا سفر، کربلا قریب تھی۔ کربلا پر امام حسین نے نظر ڈالی تو جی بھر آیا، پکار کر کہا، لو ہماری منزل آ گئی، اب یہاں سے نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے۔ قافلہ روکا گیا۔ حسین ابن علی کی بہن زینب کبریٰ نے سہم کر بھائی کو دیکھا۔ یہ کون سی زمین ہے بھائی؟ نہ کوئی بستی دکھائی دیتی، نہ لوگ ہی نظر آتے ہیں، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بھائی ہم یہاں رہیں گے کیسے؟ مجھے تو اس زمین سے خون کی مہک آ رہی ہے۔ حسین ابن علی بولے، زینب یہ وہی مقام ہے جسے میں نے اکثر پریشانی کے عالم میں خواب میں دیکھا ہے۔ وہ دیکھو سامنے ہی تو نہر القمہ ہے، اسی نہر کے کنارے ہم اپنے اپنے خیمے نصب کر لیں گے۔ زینب بنت علی نے بہتے ہوئے دریا کی طرف نظریں ڈالی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین ابن علی نے زینب کو سنبھالا، زینب تم تو علی کی بیٹی ہو، تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم گھبراؤ گی تو اوروں کا کیا حال ہوگا؟ قسمت میں کربلا آنا لکھا تھا، اب ہم اسی جنگل کو بسائیں گے، اسے آباد کریں گے۔ میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ زمین کس کی ہے، کس کی ملکیت ہے، اس زمین کا مالک کون ہے۔ حسین نے اپنے جوانوں کو بلایا اور حکم دیا کہ ذرا قریب کی بستی میں جاؤ اور پتہ کرو کہ اس زمین کا مالک کون ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے بیٹے علی اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اکبر یہ جگہ پسند ہے؟ جواب ملا، لاجواب مقام ہے بابا۔ اکبر کا جواب سن کر امام حسین مطمئن ہو گئے۔ پتہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کی یہ ملکیت ہے، تو امام حسین نے وہ زمین ان سے خرید لی۔ بھائی عباس یہیں خیمے نصب کیے جائیں گے، انتظام دیکھ لو۔ زینب سے پوچھ لینا خیموں کا رخ کدھر ہوگا، بچوں اور عورتوں کے خیمے کہاں نصب ہوں گے۔ مسجد نہر کے قریب ہو تاکہ وضو کرنے میں آسانی ہو۔ مدرسے اور کتاب خانے کی بنیاد سب سے پہلے پڑنی چاہیے۔ خیمے نصب کیے جانے لگے، قناتیں لگائی جانے لگیں کہ اچانک شمال کی جانب سے غبار اڑتا ہوا دکھا۔ لوگ کام چھوڑ کر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک فوجی دستہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ عباس نے آواز دی، ہوشیار ساتھیوں، نہ جانے یہ کون ہے، دوست یا دشمن، تم لوگ بھی تیار ہو جاؤ۔ ایک دستہ ختم ہوا تو ایک اور دستہ آنے لگا اور نہر کے کنارے صف بندی شروع کرنے لگے۔ عباس نے للکار کر کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہ کون ہے، جا کر پتہ کرو۔ اتنے میں ان فوجیوں کے سردار نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ اپنے خیمے ہٹا لیجئے، یہاں ہم خیمے لگائیں گے۔ عباس نے کہا کہ تم اپنے خیمے کہیں اور لگا لو، گھاٹ تو بہت بڑا ہے۔ فوجی نے جواب دیا، نہیں، یہ پورا گھاٹ اب فوج کے قبضے میں رہے گا، ہمارے بہت سے دستے ابھی راستے میں ہیں، 10,000 تو صرف کوفے سے دستے آ رہے ہیں، پھر شام اور روم کی فوجیں بھی راستے میں ہیں۔ ہم نہر کے کنارے اپنے خیمے لگائیں گے، تم اپنے خیمے نہر سے ہٹا کر کہیں اور لگا لو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حسین ابن علی کے قافلے کے سالار عباس ابن علی غصے میں آ گئے۔ تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے؟ تیری یہ مجال؟ لمحے میں ہم تہس نہس کر دیں گے، ہمارے خیمے یہیں پر رہیں گے۔ اگر کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ عباس کی آواز سن کر ساتھیوں کو بھی غصہ آ گیا۔ ابن مظاہر نے کمان میں تیر جوڑا، ابو سمامہ اور ابن سعید نے تلواریں کھینچ لی، قاسم کو جلال آ گیا، علی اکبر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ باہر کی ہلچل سن کر فضہ، جو امام حسین کی ماں کی کنیز تھی، خیمے کے در پر آ گئی۔ دوڑی ہوئی جناب
حضرت زینب کے خیمے میں پہنچے۔ بی بی عباس ابن علی کو جلال آ گیا ہے۔ زینب نے عباس تک فوراً پیغام پہنچایا۔ امام حسین آگے بڑھے، اپنے بھائی عباس کو روکا۔ عباس، ہمارا مسلک امن ہے۔ عباس سر سے پاؤں تک لرز رہے تھے۔ کہا آقا ہم حق پر ہیں، لیکن ہم رسول خدا کی آل ہیں، جنگ ہمارا شیوا نہیں ہے عباس، ہم تو پردیس میں ہیں، ہمارے لیے کیا جنگل، کیا ترائی، کیا ریگستان۔ عباس اپنے ارادے بدل دو۔ حسین کی اجازت ہوئی۔ عباس نے دریا سے خیمے ہٹا لیے اور نہر سے 400-500 قدم دور امام حسین کے خیمے کو لگایا جانے لگا۔ فاطمہ کے چین کو، نبی کے نور عین کو، فاطمہ کے چین کو، نبی کے نور عین کو، خدا حسین کو سلام۔